عزیز اسٹوڈنٹس، آج ہم آپ کو کلاس 9 میں اردو کے ایک بہت اہم لیسن جس کا نام ہے گزرا ہوا زمانہ، اور آپ کو ہم یہ بتاتے چلیں کہ اس کی جو مصنف ہیں سر سید احمد خان، اس پورے لیسن کو پڑھنے کے بعد، اس کو سننے کے بعد آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اس لیسن میں سر سید احمد خان نے جن کو بہت بڑا مفکر قوم بھی کہا جاتا ہے اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے فاؤنڈر کی حیثیت سے آپ سب جانتے ہیں، انہوں نے بہت ایک اہم پیغام دیا۔ تو ان کا یہ ایک انشائیہ ہے۔ انشائیہ آپ سمجھتے ہوں گے، جیسے انگریزی میں آپ جس کو ایسے بولتے ہیں یا ہندی میں آپ جس کو نبند بولتے ہیں، اسی طرح اردو میں اس کو انشائیہ کہا جاتا ہے۔ تو پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انشائیہ کیا ہوتا ہے۔ انگریزی میں انشائیہ اور مضمون دونوں کے لیے ایسے ایک اصطلاح رائج ہے۔ انشائیہ ادیب کی ذہنی اور ادبی اسلوب کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ انشائیہ نگار زندگی کی عام یا خاص بات یا کیفیت کو اپنی ابتدائی طبع، علمیت اور شگفتہ نگاری سے پر لطف انداز میں بیان کر دیتا ہے۔ ابتدا میں تمثیل یعنی مثال دینے والے جو انشائیے ہیں وہ لکھے گئے، انہیں رمزیے یعنی ایلیگوری بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی بہترین مثال محمد حسین آزاد کی کتاب نیرنگ خیال ہے۔ سر سید شبلی، حالی اور خواجہ حسن نظامی سے لے کر نیاز فتح پوری، سید عابد حسین، خواجہ غلام السیدین، محمد مجید، رشید احمد صدیقی اور ان کے بعد لکھنے والوں کی بعض تحریریں انشائیہ بھی کہی جا سکتی ہیں اور مضمون بھی۔ کنہیا لال کپور، مشتاق احمد یوسفی، یوسف ناظم، وزیر آغا اور مصطفیٰ حسین وغیرہ ہمارے زمانے کے ممتاز انشائیہ نگار۔ اب یہ ان کا جو ایک بہت اہم انشائیہ ہے جس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کا نام ہے گزرا ہوا زمانہ۔ اس کی سمری کے متعلق میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، بریف سمری کیا ہے اس کی۔ یہ ایک ایسے چھوٹے لڑکے کا خواب ہے کہ وہ خواب میں تو آپ جانتے ہیں کوئی کچھ بھی دیکھ سکتا ہے، تو اس لڑکے کو بھی خواب ایک نظر آتا ہے جس میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ اپنی زندگی کا آخری مرحلہ یعنی بڑھاپے کی جو زندگی، بڑھاپے کی عمر اس کو نظر آتی ہے اس میں، جس میں وہ اپنے ماضی کے واقعات کا تسلسل سے جائزہ لے رہا ہے۔ ارد گرد کا ماحول بھی طوفانی ہے اور تاریک رات کی وجہ سے خوفناک ہے۔ وہ اپنے بچپن کے واقعات سے ماضی کو دیکھتا ہے، جب وہ بے فکری کی زندگی گزارتا تھا، پھر اسے اپنی جوانی کی یاد آتی ہے جس میں اس نے بد اخلاقی کی عادت کو اپنا لیا۔ وہ اپنے والدین، بہن بھائیوں، دوستوں اور عزیز و اقارب سب کو پریشان کرتا تھا، کسی کی نصیحتوں پر کان نہیں دھرتا تھا کہ اس کے خیال میں زندگی کا بہت وقت باقی تھا، مگر افسوس اسے اب ہو رہا تھا کہ وقت اتنی تیزی کے ساتھ گزر گیا، اسے کچھ بھی احساس نہیں ہوا۔ پھر اسے اپنا ادھیڑ عمر کا زمانہ یاد آتا ہے جس میں اس نے کبھی کسی حد تک نیکیاں کی، مگر اس کی کل زندگی بے مقصد اور لاپرواہی میں گزر گئی تھی۔ اس نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا تھا جس میں انسان کی بھلائی کا کوئی عنصر ہوتا۔ یہ سوچے اس کو بہت افسوس ہوتا ہے۔ پھر وہ جب کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھتا ہے تو ماحول میں کچھ سکون پیدا ہوتا ہے اور وہ روشنی میں اسے ایک حسین و جمیل دوشیزہ نظر آتی ہے، اور وہ اس کے قریب آ جاتی ہے تو اس سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے، تو وہ اسے اپنا نام ہمیشہ زندہ رہنے والی نیکی بتاتی ہے اور اسے حاصل کرنے کا ذریعہ زندگی میں انسانوں کی بھلائی کے لیے کیے گئے اچھے کام ہوتے ہیں۔ اور جب وہ اپنی ساری زندگی پر نظر ڈالتا ہے تو اسے اپنا کوئی بھی ایسا کارنامہ دکھائی نہیں دیتا جس میں وہ دوسرے انسانوں کی بھلائی میں شامل ہو، اور اس تجزیے سے اسے بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ افسوس سے رونے لگتا ہے، اور روتے روتے ہی اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ خود کو اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے درمیان پاتا ہے۔ اس کی ماں اسے بری طرح رونے کا سبب پوچھتی ہیں تو وہ اسے خواب کے بارے میں بتاتا ہے اور انسانوں کی خدمت، نیکی اور بھلائی پر قائم رہنے کا ہمیشہ پختہ ارادہ کر لیتا ہے۔
اب میں اس عیشائیے کی جو تحریر کرنے والے جو مصنف ہیں سر سید احمد خان، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو مصنف ہیں ان کا ہندوستان کی تاریخ میں ایک ریفارمر کی حیثیت سے بھی بہت بڑا نام ہے، اور مسلمانوں میں آدھنک شکشا کے جنک کے روپ میں بھی ان کو مانا جاتا ہے۔ سر سید احمد خان کے متعلق میں یہ بتاتا چلوں کہ سر سید احمد خان کی جو پیدائش ہے وہ دہلی کے ایک معزز گھرانے میں ہوئی تھی۔ سر سید نے اپنے زمانے کے اہل کمال سے فیض حاصل کیا تھا، یعنی تعلیم حاصل کی تھی۔ 1839 عیسوی میں انہوں نے انگریزی سرکار کی ملازمت اختیار کی اور مختلف مقامات پر کام کیا۔ ان کی پیدائش کے متعلق میں بتانا بھول گیا تھا کہ 1817 عیسوی میں 17 اکتوبر 1817 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور 27 مارچ 1898 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ 1862 عیسوی میں جب وہ غازی پور میں تھے، انہوں نے ایک انجمن جس کا نام تھا سائنٹیفک سوسائٹی اس نام سے بنائی تھی۔ اس انجمن کا مقصد یہ تھا کہ مختلف علوم، خاص کر سائنس کے علوم کا مطالعہ کیا جائے اور ان علوم کو ہندوستانی میں عام کیا جائے۔ 1869 عیسوی میں سر سید احمد خان 1 سال کے لیے انگلستان گئے۔ واپس آ کر انہوں نے انگریزی کی علمی اور سماجی رسالوں کی طرز پر اپنا ایک رسالہ تہذیب الاخلاق نکالنا شروع کیا۔ انگلستان سے واپس آ کر سر سید احمد خان نے علی گڑھ میں 1875 عیسوی میں ایک اسکول کھولا۔ یہ اسکول 1878 عیسوی میں محمڈن اینگلو اورینٹل کالج، یعنی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا پہلا جو نام تھا، جب اس کی اسٹارٹنگ ہوئی تھی تو اس کا نام کیا تھا؟ محمڈن اینگلو اورینٹل کالج۔ اور پھر 1920 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں ہندوستان کا ایک نمایاں تعلیمی ادارہ بن گیا۔ 1878 عیسوی میں سر سید احمد خان کو سر کا خطاب ملا، اس لیے انہیں سر سید کے نام سے جانتے ہیں۔ سر سید آخر عمر تک قومی کام، کالج کی دیکھ بھال اور تصنیف و تالیف میں مشغول رہی، جن کی متعدد تصانیف میں آثار الصنادید، اسباب بغاوت ہند اور سرکشی ضلع بینور خاص طور پر اہمیت رکھتی ہیں۔ ان کے مضامین کئی جلدوں میں مجلس ترقی ادب لاہور سے شائع ہوئے ہیں۔ ان میں سائنس، فلسفہ، مذہب اور تاریخ سے متعلق مضامین ہیں۔ جدید اردو نثر کی بنیاد ڈالنے کے ساتھ ساتھ سر سید نے اردو میں مختصر مضامین نگاری کی شروعات کی اور اس کو فروغ دیا۔ لمبی لمبی تحریروں کے بجائے چند صفحات میں کام کی بات کہنے کا فن سر سید نے عام کیا۔ سر سید اپنے زمانے کے مفکر اور مصلح تھے، اور ان کی نثر میں وہی وزن اور وقار ہے ان کی شخصیت میں۔ اب اس لیسن کی شروعات ہو رہی ہے جس کا ٹائٹل میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا تھا، گزرا ہوا زمانہ۔ اس کو بہت غور سے آپ سنیے گا، اور اس کو غور سے سننے کے بعد آخر میں آپ کو سب کے لیے، پوری قوم کو، پوری ملت کو، پوری نیشن کو اپنے لیے ایک بہت اہم پیغام نظر آئے گا، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ سر سید نے کتنے اچھے انداز میں اس اہم پیغام کو پوری قوم کے لیے، پورے ملک کے لیے، پورے نیشن کے لیے اور ہم سب کے لیے کتنے اچھے انداز میں پیش کیا ہے، یہ آپ اس پر غور کیجیے۔ لیسن کی شروعات یہاں سے ہو رہی ہے۔ برس کی آخری رات کو ایک بڈھا، یعنی ایک بزرگ آدمی، اپنے اندھیرے گھر میں اکیلا بیٹھا ہے۔ رات بھی ڈراؤنی اور اندھیری ہے، گھٹا چھا رہی ہے، بجلی تڑپ تڑپ کر کڑکتی ہے، آندھی بڑے زور سے چلتی ہے، دل کانپتا ہے اور غم گھبراتا ہے۔ بڈھا نہایت غمگین ہے، مگر اس کا غم نہ اندھیرے گھر پر ہے، نہ اکیلے پن پر، اور نہ اندھیری رات اور بجلی کی کڑک اور آندھی کی گونج پر، اور نہ برس کی آخری رات پر۔ وہ اپنے پچھلے زمانے کو یاد کرتا ہے، اور جتنا زیادہ یاد آتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کا غم بڑھتا ہے۔ ہاتھوں سے ڈھکے ہوئے منہ پر آنکھوں سے آنسو بھی بہے چلے جاتے ہیں۔ پچھلا زمانہ اس کی آنکھوں کے سامنے پھرتا ہے، اپنا لڑکپن اس کو یاد آتا ہے، جبکہ اس کو کسی چیز کا غم اور کسی بات کی فکر دل میں نہ تھی۔
روپیے اشرفی کے بدلے ریوڑی اور مٹھائی اچھی لگتی تھی. سارا گھر، ماں باپ، بھائی بہن اس کو پیار کرتے تھے. پڑھنے کے لیے چھٹی کا وقت جلد آنے کی خوشی میں کتابیں بغل میں لیے مکتب کہتے ہیں، آپ کو معلوم مدرسے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ اسکول کے لیے استعمال ہوتا ہے. مکتب میں چلا جاتا تھا. مکتب کا خیال آتے ہی اس کو اپنے ہم مکتب یاد آتے ہیں، یعنی کلاس فیلوز. تو اس کو اپنے ہم مکتب یاد آتے تھے. وہ زیادہ غمگین ہوتا تھا اور بے اختیار چلا اٹھتا تھا، ہائے وقت، ہائے وقت، گزرے ہوئے زمانے، افسوس میں نے تجھے بہت دیر میں یاد کیا. پھر وہ اپنی جوانی کا زمانہ یاد کرتا تھا، اپنا سرخ سفید چہرہ، سڈول ڈیل لب، بھرا بھرا بدن، رسیلی آنکھیں، موتی کی لڑی جیسے دانت، امنگ میں بھرا ہوا دل، جذبات انسانی کی جوشوں کی خوشی اسے یاد آتی تھی. اس کی آنکھوں میں اندھیرا چھائے ہوئے. زمانے میں ماں باپ نصیحت کرتے تھے، نیکی و خدا پرستی کی بات بتاتے تھے، اور یہ کہتا تھا ابھی بہت وقت ہے، اور بڑھاپے کے آنے کا کبھی خیال بھی نہ کرتا تھا. اس کو یاد آتا تھا اور افسوس کرتا تھا کہ کیا اچھا ہوتا اگر جب ہی میں اس وقت کا خیال کرتا اور خدا پرستی و نیکی سے اپنے دل کو سنوارتا اور موت کے لیے تیار رہتا. وقت گزر گیا. اب پچھتاوے سے کیا ہوتا ہے؟ افسوس میں نے آپ اپنے دن ہمیشہ یہ کہہ کر برباد کیا کہ ابھی بہت وقت ہے. یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ٹٹول کر کھڑکی تک آیا. کھڑکی کھولی، دیکھا کہ رات ویسی ہی ڈراؤنی ہے. اندھیری گھٹا چھا رہی، بجلی کی کڑک سے دل پھٹا جاتا ہے. ہولناک آندھی چل رہی ہے، درختوں کے پتے اڑتے ہیں اور ٹہنے ٹوٹتے ہیں. تب وہ چلا کر بولا، ہائے ہائے، میری گزری ہوئی زندگی بھی ویسی ہی ڈراؤنی ہے جیسی یہ رات. یہ کہہ کر پھر اپنی جگہ آ گئی. اتنے میں اس کو اپنے ماں باپ، بھائی بہن، دوست آشنا یاد آئے جن کی ہڈیاں قبروں میں گل کر خاک ہو چکی ہیں. ماں گویا محبت سے اس کو چھاتی سے لگائے آنکھوں میں آنسو بھرے کھڑی ہے، یہ کہتی ہوئی کہ ہائے بیٹا، وقت گزر گیا. باپ کا نورانی چہرہ اس کے سامنے ہے اور اس میں سے یہ آواز آتی ہے، کیوں بیٹا، ہم تمہارے ہی بھلے کے لیے نہ کہتے تھے؟ بھائی بہن دانتوں میں انگلی دیے ہوئے خاموش ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہے. دوست آشنا سب غمگین کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایسی حالت میں اس کو اپنی وہ باتیں یاد آتی تھی جس میں نہایت بے پرواہی اور بے مربتی کج خلقی کا مطلب ہوتا ہے مزاج کا کڑوا پن. تو اس کو ایسی حالت میں اپنی وہ باتیں یاد آتی تھیں جو اس نے نہایت بے پرواہی اور بے مربتی کج خلقی سے اپنی ماں باپ، بھائی بہن، دوست آشنا کے ساتھ برتی تھی. ماں کو رنجیدہ رکھنا، باپ کو ناراض کرنا، بھائی بہن سے بے مربت رہنا، دوست آشنا کے ساتھ ہمدردی نہ کرنا یاد آتا ہے. اور اس پر ان گلی ہڈیوں میں سے ایسی محبت کا دیکھنا اس کے دل کو پاش کرتا تھا. اس کا دم چھاتی میں گھٹ جاتا تھا اور یہ کہہ کر چلا اٹھتا تھا کہ ہائے وقت نکل گیا. اب کیوں کر اس کا بدلا؟ وہ گھبرا کر پھر کھڑکی کی طرف دوڑا اور ٹکراتا لڑکھڑاتا کھڑکی تک پہنچا. اس کو کھولا اور دیکھا کہ ہوا کچھ ٹھہری اور بجلی کی کڑک کچھ تھمی، پر رات ویسی ہی اندھیری. اس کی گھبراہٹ کچھ کم ہوئی اور پھر اپنی جگہ گئی. اتنے میں اس کو اپنا ادھر پن یاد آیا جس میں نہ وہ جوانی رہی تھی اور نہ وہ جوانی کی جو بنی، نہ وہ دل رہا تھا اور نہ دل کے دلوں کا اور نہ دل کے بلبلوں کا جوش. اس نے اپنی اس نیکی کے زمانے کو یاد کیا جس میں وہ بنسبت بدی کے نیکی کی طرف زیادہ مائل تھا. وہ اپنا روزہ رکھنا، نمازیں پڑھنی، حج کرنا، زکوٰۃ دینی، بھوکوں کو کھانا کھلانا، مسجدیں کنویں بنوانا یاد کر کے اپنے دل کو تسلی دیتا تھا. فقیروں اور درویشوں کو جن کی خدمت کی تھی، اپنے پیروں کی جن سے بیعت کی تھی، اپنی مدد کو پکارتا تھا، مگر دل کی بے قراری نہیں رہتی. وہ دیکھتا تھا کہ اس کے ذاتی اعمال کا اسی تک خاتمہ ہے. بھوکے پھر ویسے ہی بھوکے ہیں، مسجدیں ٹوٹ کر یا تو کھنڈر ہیں یا پھر ویسے ہی جنگل ہیں. کنویں اندھے پڑے ہیں، نہ پیر اور نہ فقیر.
کوئی اس کی آواز نہیں سنتا اور نہ مدد کرتا ہے. اس کا دل پھر گھبراتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں نے کیا کیا جو تمام فانی چیزوں پر دل لگایا. یہ پچھلی سمجھ پہلے ہی کیوں نہ سوچی, اب کچھ بس نہیں چلتا. اور پھر یہ کہہ کر چلا اٹھتا, ہائے وقت میں نے تجھ کو کیوں کھو دیا. وہ گھبرا کر پھر کھڑکی کی طرف دوڑا. اس کے پٹ کھولے تو دیکھا آسمان صاف ہے, آندھی تھم گئی ہے, گھٹا کھل گئی ہے, تارے نکل آئے ہیں. ان کی چمک سے اندھیرا بھی کچھ کم ہو گیا. وہ دل بہلانے کے لیے تاروں بھری رات کو دیکھ رہا کہ یکایک اس کو آسمان کے بیچ میں ایک روشنی دکھائی دی اور اس میں خوبصورت دلہن نظر آئی. اس نے ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھنا شروع کیا. جو وہ اسے دیکھتا تھا وہ قریب ہوتی جاتی تھی, یہاں تک کہ وہ اس کے بہت پاس آ گئی اور اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیران ہو گیا اور نہایت پاک دل اور محبت کے لہجے سے پوچھا کہ تم کون ہو. وہ بولی کہ میں ہمیشہ رہنے والی نیکی ہوں. اس نے پوچھا کہ تمہاری تسخیر کا یعنی تم کو حاصل کرنے کا بھی کیا کوئی عمل ہے, یعنی کیا کوئی ایسا کام کیا جا سکتا ہے کہ تم جیسی حسین دلہن کو حاصل کیا جا سکے. وہ بولی ہاں ہے, نہایت آسان پر بہت مشکل. جو کوئی خدا کی فرد اس بدوی کی طرح, بدوی دیکھیے ایک لفظ آیا ہے, عرب کے انٹیریئر علاقوں میں رہنے والے انسان کو بدوی کہا جاتا تھا. یعنی ایک عرب کے کسی دیہات کے رہنے والے انسان کو ہم کہہ سکتے ہیں بدوی. تو وہ دلہن کہتی ہے کہ جو کوئی خدا کے فرد اس بدوی کی طرح یعنی اس دیہاتی کی طرح, جس نے کہا واللہ لا ازید ولا انقص, یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے, یہ ایک عربی کہاوت ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے خدا کی قسم نہ میں زیادہ کروں گا اور نہ کم. واللہ لا یزید ولا انقص, یعنی خدا کی قسم نہ میں زیادہ کروں گا اور نہ کم. ادا کر کر انسان کی بھلائی اور اس کی بہتری میں صحیح کرے. صحیح کہتے ہیں کوشش, یعنی اگر اس کو ادا کر کے انسان کی بھلائی اور اس کی بہتری کی کوشش کرے اور اس میں مسخر, تو میں اس کی میں مسخر ہوتی ہوں, یعنی اس کو میں, یعنی وہ مجھ کو حاصل کر سکتا ہے, یعنی اس کے پاس میں پہنچ سکتی ہوں, وہ مجھے حاصل کر سکتا ہے. دنیا میں کوئی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے, انسان ہی ایسی چیز ہے جو آخر تک رہے. پس جو بھلائی کہ انسان کی بہتری کے لیے کی جاتی ہے وہی نسل در نسل آخر تک چلی جاتی ہے. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اسی تک ختم ہو جاتا ہے. اس کی موت ان سب چیزوں کو ختم کر دیتی ہے. مادی چیزیں بھی چند روز میں فنا ہو جاتی ہیں, یعنی جو کچھ وہ جمع کر کے جاتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے, مگر انسان کی بھلائی آخر تک جاری رہتی ہے. یعنی انسان دوسروں کے ساتھ جو بھلائی کا کام کرتا ہے وہ آخر تک قائم رہتا ہے, جاری رہتا ہے. میں تمام انسانوں کی روح ہوں, جو مجھ کو تسخیر کرنا چاہے, یعنی جو مجھ کو حاصل کرنا چاہے, انسان کی بھلائی میں کوشش کرے. ایسے انسان کو چاہیے کہ وہ دوسرے انسانوں کی بھلائی کے لیے کوشش کرے, کم سے کم اپنی قوم کی بھلائی میں تو دل و جان و مال سے سائی ہو. اپنے کم سے کم جس قوم سے اس کا تعلق ہے وہ اپنی قوم کی بھلائی کے لیے تو دل و جان سے اور مال سے سائی ہو, یعنی کوشش کرے. یہ کہہ کر وہ دلہن غائب ہو گئی اور بڈھا پھر اپنی جگہ آ گیا. اب پھر اس نے اپنا پچھلا زمانہ یاد کیا اور دیکھا کہ اس نے اپنا بچپن اپنی 55 برس کی عمر میں کوئی کام کی انسان کی بھلائی اور کم سے کم اپنی قوم کی بھلائی کا نہیں کیا. اس کے تمام کام ذاتی غرض پر مبنی تھے. نیک کام جو کیے تھے ثواب کی لالچ میں اور گویا خدا کو رشوت دینے کی نظر سے کیے تھے, خاص قومی بھلائی کی خالص نیت سے کچھ بھی نہیں کیا تھا. اپنا حال سوچ کر وہ اس دل فریب دلہن کے ملنے سے مایوس ہوا. اپنا آخری زمانہ دیکھ کر آئندہ کرنے کی بھی امید نہ پائی. تب تو نہایت مایوسی کی حالت میں بے قرار ہو کر چلا اٹھا, ہائے وقت, کیا پھر میں تجھے بلا سکتا ہوں؟ ہائے میں 10,000 دیناریں دیتا اگر وقت پھر آتا اور میں جوان ہو سکتا. یہ کہہ کر اس نے ایک ستر بھری اور بے ہوش ہو گئی. تھوڑی دیر نہ گزری کہ اس کے کانوں میں میٹھی میٹھی باتوں کی آواز آنے لگی. اس کی پیاری ماں اس کے پاس آ کھڑی ہوئی, اس کو گلے لگا کر اس کی ببی لی, اس
کا باپ اس کو دکھائی دیا، چھوٹے چھوٹے بھائی بہن اس کے گرد آتے ہیں۔ ماں نے کہا کہ بیٹا کیوں برس کے برس دن روتا ہے، کیوں تو بے قرار ہے؟ اس لیے تیری ہسٹری بن گئی، اٹھ منہ ہاتھ دھو، کپڑے پہن، نوروز کی خوشی منا، تیرے بھائی بہن تیرے منتظر کھڑے ہیں۔ تب وہ لڑکا جاگا اور سمجھا کہ میں نے خواب دیکھا، خواب میں بڈھا ہو گیا۔ یعنی جو بڈھے آدمی کا جو خواب تھا وہ حقیقت میں بڈھا نہیں تھا، بلکہ یہاں کے آپ کو یہ معلوم پڑ رہا ہے کہ ایک نارمل لڑکے نے یہ خواب دیکھا تھا، اور جب اس کا خواب ٹوٹا تب اس نے یہ جانا کہ واقعی میں کوئی بڈھا انسان نہیں ہوں، بلکہ میں ایک چھوٹی عمر کا میں بچہ ہوں۔ اس نے اپنا سارا خواب اپنی ماں سے کہا، اس نے سن کر اس کو جواب دیا، بیٹا بس تو ایسا مت کر جیسا کہ اس پشیمان کہتے ہیں پریشان، جیسا کہ اس پشیمان بڈھے نے کیا، بلکہ ایسا کر جیسا تیری دلہن نے تجھ سے کہا۔ یعنی خواب میں جو دلہن تجھے نظر آئی تھی اس نے کہا تھا کہ اگر تم مجھے حاصل کرنا چاہتے ہو، یعنی میں ہمیشہ زندہ رہنے والی نیکی اور بھلائی ہوں، اگر تم مجھے حاصل کرنا چاہتے ہو تو دوسرے انسانوں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو، کیونکہ یہی آخر تک زندہ رہنے والی چیز ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکا پلنگ پر سے کود پڑا اور نہایت خوشی سے پکارا کہ او یہی میری زندگی کا پہلا دن ہے، میں کبھی اس بڈھے کی طرح نہ پچھتاؤں گا اور ضرور اس دلہن کو بیاہوں گا جس نے ایسا خوبصورت اپنا چہرہ مجھ کو دکھلایا۔ یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والی جو نیکی ہے اس کے متعلق یہ کہہ رہا ہے کہ میں ضرور اس دلہن کو بیاہوں گا، یعنی میں وہی کام کروں گا جو خواب میں دلہن نے مجھے بتایا تھا، جس نے ایسا خوبصورت اپنا چہرہ مجھ کو دکھلایا اور ہمیشہ زندہ رہنے والی نیکی اپنا نام بتلایا۔ او خدا تو میری مدد ہے، آمین۔ بس ہے میرے نوجوان، اب دیکھیے آخری پیراگراف میں سر سید نے پوری قوم کے لیے، پوری ملت کے لیے اور پوری نیشن کے لیے اور ہم سب کے لیے جو ایک پیغام چھوڑا ہے، اس پیغام کو بہت ہی گہرائی کے ساتھ اپنے دلوں میں اور اپنے دماغوں میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ آخری پیراگراف یہ ہے، بس ہے میرے نوجوان ہم وطنوں اور میری قوم کے بچوں، اپنی قوم کی بھلائی پر کوشش کرو تاکہ اخیر وقت میں اس بڈھے کی طرح نہ پچھتاؤ۔ ہمارا زمانہ تو اخیر ہے، اب خدا سے یہ دعا ہے کہ کوئی نوجوان اٹھے اور اپنی قوم کی بھلائی میں کوشش کرے، آمین۔ یعنی سر سید اس میں یہ بھی کہتے ہیں اس لیسن کے آخر میں کہ ہمارا زمانہ تو آخر ہے، کچھ ٹائم کے بعد ہم اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، لیکن آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا دردمند نوجوان ہے جو میرا ہی اس جو پیغام ہے وہ زمانے میں اور زمانے کے لوگوں میں عام کرنے کے لیے دردمندی کے ساتھ کام کرے۔ اب اس کے جو مشکل الفاظ آئے ہیں میں اس کا بھی مطلب آپ کو بتانا چاہیے۔ مکتب لفظ یہ تو بہت آسان ہے، آپ سب جانتے ہیں، مدرسے یا اسکول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پہلے خلقی لفظ آیا ہے، یعنی مزاج کا کڑوا پن یا روکھا پن۔ بیعت کرنا ایک لفظ آیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مرید کرنا یا اطاعت کا عہد لینا۔ ایک لفظ آیا تسخیر، اس کا مطلب ہوتا ہے قابو میں کرنا یا فتح کرنا۔ بدوی، میں نے اس کا مطلب آپ کو بتا ہی دیا تھا کہ عرب کے وہ باشندے جو گھر نہیں بناتے، ریگستانوں میں رہتے ہیں اور زیادہ تر زندگی اونٹوں پر یا خیموں میں گزارتے ہیں۔ واللہ لا یزید ولا ینقص، یہ عربی فقرہ ہے، یعنی خدا کی قسم نہ میں زیادہ کروں گا اور نہ کم۔ صحیح کا مطلب ہوتا ہے کوشش، سائی کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنے والا۔ مبنی ایک ورڈ آیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے منحصر یا ڈیپینڈ۔ پشیمان ایک لفظ آیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے شرمندہ یا پچھتانے والا۔ آج کچھ سوالات ہیں جو آپ کو کرنے ہیں۔ پہلا سوال آپ لوگ کیجیے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ بوڑھا اپنی جوانی کے زمانے کو کن لفظوں میں یاد کرتا ہے؟ بوڑھا اپنی جوانی کے زمانے کو کن لفظوں میں یاد کرتا ہے؟ دوسرا، کوشچن، سر سید نے برس کے آخری رات کا ذکر کس طرح کیا ہے؟ تیسرا کوشچن، بوڑھے کو جو خوبصورت دلہن نظر آئی، اس سے مصنف کی کیا مراد ہے؟ تو سن لیجیے، بوڑھے کو جو خوبصورت دلہن نظر آئی، اس سے مصنف کی کیا مراد ہے؟
اگلا کوشچن ہے ماں نے لڑکے کو کیا نصیحت کی؟ اگلا کوشچن لڑکے نے کیا عہد کیا؟ آخری کوشچن آخری پیراگراف میں سر سید نے قوم کے نوجوانوں کو کیا نصیحت کی؟ پھر سن لیجیے اس کوشچن کو، آخری پیراگراف میں سر سید نے قوم کے نوجوانوں کو کیا نصیحت کی؟ یہ کوشچن جو آپ کو بتائیں گے وہ آپ کیجیے گا، اور اس میں کسی طرح کی کوئی مشکل ہو تو آپ مجھ سے معلوم کریں۔ شکریہ۔